بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کوئی کام بھی قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے۔ جنہیں زیادہ آرزو ہے نا قرآن سے بات کرنے کی، ایک صاحب کہنے لگے جی قرآن میں دکھائیے ماتم۔ میں نے کہا وہی آیت قرآن میں آیا ہے ماتم کی ہے جس کے برابر والی تراویح کی آیت ہے۔ ہر بات قرآن سے آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم وہ پرویزی ہیں وہ قادیانی ہیں، نہیں معلوم، ایک صاحب ہیں جو اس وقت مناظرے کر رہے ہیں، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور ہمارے بھائیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں، اور ہمارے بھائی بھی ان کو جوابات دے رہے ہیں، مگر وہ غالب ہے، اب تک تو غالب ہے، وہ ہمارے بھائیوں پر غالب ہے، صرف قرآن سے بات کرنے والے جو دعوے دار ہیں نا۔ تو جب میں نے وہ 4-6 ان کے کلپ دیکھے تو میں نے کہا جی یہ نہیں جیت سکیں گے اس سے، اس لیے کہ سب سے پہلے نعرہ انہوں نے ہی لگایا تھا ہمیں قرآن کافی ہے۔ قرآن کافی ہے تو جواب دو قرآن سے۔ وہ تم سے قرآن کی آیات پڑھ کر سنا رہا ہے تو میں کہہ رہا ہے قرآن سے جواب دو، تو میں قرآن کا توڑ، تم اس کا توڑ ہی نہیں دے پا رہے۔ میں نے کہا جی اس کو کوئی پیغام بھیجے کہ ہم شیعوں سے بات کریں، یہ جو ہمارے بھائیوں سے مناظرہ کر رہا ہے نا، قرآن سے بات کرو، قرآن سے بات کرو۔ میں نے کہا کوئی اس سے کہے کہ ہم سے بات کرے، وہ جب ہم سے بات کرے گا نا تو ہمارا پہلا جملہ یہ ہے کہ یہ تمہیں کس نے بتایا قرآن ہے؟ تم پہ فرشتہ آیا تھا، تم پہ جبریل آئے تھے، تمہیں کس نے بتایا ہے یہ قرآن ہے؟ جس نے بتایا ہے اس کے قول کو حدیث کہتے ہیں، اس مصطفیٰ کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں۔ سرکار کے فرمان کے بغیر تم اگر قرآن سمجھنے بیٹھو گے تو ترجمہ کر کے دکھاؤ، الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ کیا ہے؟ الف لام را کا ترجمہ کیا ہے؟ اچھا ترجمہ 2 جگہ ڈنڈی ماری جاتی ہے، ایک جگہ تو ترجمہ آتا ہی نہیں ہے، ایک جگہ ترجمہ آتا ہے اور کرنا نہیں چاہتے۔ وَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، یہی ترجمہ ہے۔ یہ تو اوپر بھی انفس لکھا ہوا ہے تو نیچے بھی تم انفس لکھ رہے ہو، ترجمہ کہاں ہوا؟ دقت فرمائی آپ نے؟ عربی میں ہے انفسنا، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ نیچے بھی لکھ دیا ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ نفس کا ترجمہ کرو نا، ترجمہ آتا ہے کرتے نہیں ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ نبی سے اللہ کہلوا رہا ہے ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ تو نبی جو اپنے جیسے کو لے کے گئے اسے علی کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ترجمہ آتا ہی نہیں، مثلا الف لام میم کا ترجمہ نیچے الف لام میم ہی لکھا ہوا ہے۔ کہا جی کیا معنی ہے؟ کہ جی اللہ میں اور نبی میں رازدارانہ گفتگو ہے۔ تو جب رازدارانہ گفتگو ہے تو رازدار کو مانو نا، اللہ کا جو رازدار ہے وہ جو کہے وہ ہمیں ماننا پڑے گا نا۔ تو بغیر حدیث کے میں قرآن نہیں سمجھ سکتا، مجھے قرآن کے ذریعے سے حدیث تک جانا ہوگا۔ اچھا ویسے پتہ نہیں یہ کہا کس نے تھا، مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کافی ہے، مگر جو بھی یہ کہتا ہے اس نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ تھک رہے آپ حضرات بھائی، جس نے بھی یہ کہا ہے کہ مجھے قرآن کافی ہے، مجھے کتاب خدا کافی ہے، اس نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ ہر شخص کو اپنے حد میں رہ کر بات کرنی چاہیے، اپنے حد سے اونچی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے قرآن کافی ہے؟ یہ جملہ کہیں تو نبی کہیں یا علی کہیں؟
نبی کے لیے کہ وہ کہیں کہ مجھے قرآن کافی ہے؟ اب تو نہیں رہنا میری بات بھائی صاحب، فرض کیجئے کہ میں شاہ صاحب کے یہاں ٹھہرا ہوں. شاہ صاحب میرے عزیز ہیں، بڑے ہیں. مثال میں مثلا ہم ان کے یہاں پہنچے، ناشتے کا وقت تھا، انہوں نے ہمیں ناشتہ کرایا، چائے بھی ہم نے پی. جب چائے کی ایک پیالی پی لی تو شاہ صاحب نے دوبارہ چائے ڈالنا چاہیے. میں نے کہا جی کافی ہے. تو جب دوپہر کے کھانے کا وقت آیا، ہمیں بہت بھوک لگتی رہی، مگر ہم نے سوچا کہ ابھی اب کھانا آتا ہے، جب کھانا آتا ہے. مگر پھر ہم نے کہا بھائی سید جا کے کھانا لے آؤ. کہنے صبح آپ نے کہا تھا نا کافی ہے. جب بستر لینے کا وقت آیا، کچھ آرام اور استراحت کا وقت آیا، تو ہم نے بہت انتظار کیا، مگر پھر بہرحال ہم بول دیے کہ ذرا کوئی بستر وستر تکیہ وکیہ دے دیجیے، ہم ذرا کمر سیدھی کر لیں. تو کہنے لگے جی صبح ہی تو آپ نے کہا تھا کہ کافی ہے. تو اگر میں نے چائے کی پیالی پر کہہ دیا کہ کافی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بستر بھی نہیں چاہیے، کھانا بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے قرآن کافی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے تورات کی ضرورت نہیں ہے، انجیل کی ضرورت نہیں ہے. مگر کہنے والا تو کہہ رہا ہے مجھے اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید ہم کوئی عمل ایسا نہیں ہے ہمارا کہ جو ہم قرآن سے ہٹ کر کرتے ہوں. میرے جو سنی بھائی مجلس میں بیٹھے ہیں، میرے وہ عزیز ہیں، میری وہ جان ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اور یہ مجالس اسی حسن کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. اور یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ عباس زیدی صاحب 2 مصرے کہہ رہے ہیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ حسن ہے کربلا کے ذکر میں. اور یہاں قرآن مجید سے بات ہوتی ہے اور قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کا پیغام دیا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم صرف خاموش قرآن کے قائل نہیں ہیں. خاموش ہادی کے تو قائل ہونا بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے. اور شاید جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، وہ مزاجن صحیح کہہ رہے تھے، اس لیے کہ مزاج میں خاموش کو ماننا بہت پرانا تھا. لیکن نبی ہم تو قرآن صامت کے ساتھ قرآن ناطق کی بات کریں. بولتا ہوا قرآن، مجسم قرآن، اس کی پلکیں واللیل بن جائیں، جس کی چال جو ہے وہ جمالیات بن جائے، جس کا ناراض ہونا قہر الہی بن جائے، وہ وجود. لہذا قرآن صامت سے بات شروع ہوگی اور قرآن ناطق پر بات مکمل ہوگی. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.